نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 185 تک 3 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق مسائل کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد کی 2 آیات میں بھی روزے ہی کے مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ درمیان میں اس آیت کریمہ کے اندر دعا کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی گئی۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے جس کے اندر دعا کے متعلق بات کی گئی ہے، اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اول روزہ، بعد میں روزہ، درمیان میں دعا، تو اس کی بات بظاہر سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، پہلے بھی روزے کا ذکر ہے، بعد میں بھی روزے کا ذکر ہے، اور روزہ رمضان وہ بابرکت زمانہ ہے، بابرکت عمل ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں نسبتاً دوسرے ایام کے زیادہ۔ اس لیے درمیان میں دعا کا ذکر فرمایا گیا تاکہ لوگوں کو، بندوں کو دعا کے حوالے سے اہمیت ان کے ذہنوں میں اجاگر ہو جائے کہ رمضان میں صرف منہ نہیں بند کرنا، رمضان میں صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، رمضان میں صرف خواہشات نفسانیہ کو ترک نہیں کرنا، بلکہ جس طرح اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کی پابندی کرنی ہے، وہیں پر اللہ سے بہت زیادہ اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے زندوں کے لیے، اپنے قریب والوں کے لیے، اپنے دور والوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، سب کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ تو گویا رمضان میں دعا کا اہتمام بہت زیادہ کرنا ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ رمضان اور دعا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے عمل ہیں کہ رمضان روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت کی گئی دعا کو قبولیت کی طرف اشارہ فرمایا، افطار کے وقت کی گئی دعا کو قبولیت کی طرف اشارہ فرمایا، اور اسی طریقے سے دن کے اوقات میں جو دعا کی جاتی ہے اس میں بھی قبولیت کی طرف اشارات ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان اور دعا کو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ایک خاص نسبت حاصل ہوتی ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے ان کی عظمت اور شان بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ریشم تو پوری دنیا میں ریشم ہوتا ہے، مختلف جگہوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ریشم کہ جس کا استعمال کعبہ کے غلاف میں ہو جائے، اس ریشم کا نعم البدل کوئی نہیں، اس ریشم کا ثانی کوئی نہیں، اس جیسا بابرکت ریشم کوئی نہیں، اور اس جیسی تبرک والا ریشم کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اس گھر پر جو ہے وہ اس کو ڈالا جاتا ہے کہ جس گھر پر اللہ کی تجلیات 24 گھنٹے بلا توقف، بلا تعطل اللہ کی تجلیات وہاں پر برستی ہیں ڈائریکٹ۔ لہٰذا اس مرکز پر اگر اس غلاف کو چڑھایا جاتا ہے اس سے زیادہ بابرکت ریشم کوئی نہیں۔ یہ جس پلاسٹک پر آپ نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے،
یہ بھی پلاسٹک ہے اور بھی دنیا میں بہت سارے پلاسٹک ہیں، لیکن اس پلاسٹک میں اور عام پلاسٹک کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس کو پاؤں نہیں لگاتے، آپ اس کو ایسے بے اکرامی کے ساتھ پھینکتے نہیں ہیں، آپ اس کے اوپر آ کر بیٹھتے نہیں ہیں، حالانکہ اسی طرح کے پلاسٹک کی بنی ہوئی کرسی پر آپ بیٹھ جاتے ہیں، ٹیبل پر آپ چیزیں رکھتے ہیں، آپ پاؤں بھی رکھ دیتے ہیں، لیکن اس پر آپ پاؤں نہیں رکھتے، اس پر آپ بیٹھتے نہیں، اس لیے کہ یہ وہ رحیل ہے، یہ وہ پلاسٹک ہے کہ جس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے، جس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ نسبت، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ نسبت چیزوں کو یا اشیاء کو بلندی نصیب کر دیتی ہے۔ مدینہ منورہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں نہیں لگے تھے تو یہ یثرب کہلاتا تھا، لیکن جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اب اس کو منورہ کہا جانے لگا۔ شہر تو وہ پہلے جیسا ہی تھا، زمین تو وہ پہلے والی ہی تھی، لیکن اب اس زمین کے اندر تبدیلی یہ آئی کہ اس کے ساتھ نسبت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی۔ مکہ کی زمین دوسری زمینوں کی طرح ہے، لیکن وہ مکرمہ اس لیے ہے کہ اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں، ایک وہاں پر خانہ خدا ہے، اللہ کی تجلیات برستی ہے، اور دوسرا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ ایسے ہی زمانے کو بھی نسبتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے یہ بتایا نہیں، جس سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ شاید دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ملتا ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہو، شاید خطبے کے فوراً بعد سے لے کر کے نماز کے شروع ہونے تک کے درمیان کا جو تھوڑا سا وقفہ ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو، شاید نماز کے بعد فوری طور پر قبولیت دعا کا وقت ہو، شاید خطبہ سے پہلے قبولیت دعا کا وقت ہو، مختلف اوقات، عصر کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہو، صبح صادق کے وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو، مختلف اوقات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کنفرم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص جو اہتمام کے ساتھ بتایا گیا وہ ایک دن بتایا گیا، تو گویا یہ دن وقت ہے اور وقت زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا زمانے کو بھی چیزوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ زمانے کی نسبت کی وجہ سے یا اس چیز کی نسبت سے زمانہ بڑا بابرکت ہو جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قبولیت دعا کے لیے مختلف اوقات بتلائے ہیں وہ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، ہاں جی، اور اسی طریقے سے بعض لمحات ہوتے ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ آسمانوں کو چیر کر اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، گویا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ اچھے الفاظ میں دعا کرے، چاہے وہ کسی کے لیے ہلاکت کی اور بربادی کی دعا کرے۔ تو جس ظالم کے لیے وہ ہدایت کی دعا کرے گا اللہ اس کو ہدایت دیں گے، اور جس کے لیے اللہ سے وہ بربادی مانگے گا اللہ اس کو برباد کریں گے، کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عادل بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، والد کی بد دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ والد بالعموم بد دعا نہیں دیتا، والد کے الفاظ بد دعا کے نہیں ہوتے، لیکن یاد رکھیے جس وقت والد کا دل زرد ہو جاتا ہے اور دل اس کا جو ہے وہ کھٹا ہو جاتا ہے اپنی اولاد سے اور تنگ ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اس کے دل میں جو اولاد کے حوالے سے غلط وسوسے اور خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اولاد پر مرتب فرماتے ہیں۔ تو وقت کو، زمانے کو، مکان کو، لمحات کو، اوقات کو، یہ قبولیت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک عمل ہے، اس عمل کے فوراً بعد کی جانے والی دعا ہے، اور علماء نے مختلف وظائف اور مختلف اوراد بتلائے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو،
تو وہ آدمی اس پریشانی سے نجات کے لیے سلام پھیرتے ہی فی الفور اس عمل سے یا اس پریشانی سے یا اس دکھ سے نجات کی دعا مانگے گا. اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے, اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اللہ اس کی دعا کو قبول, اس لیے کہ فرض کے بعد کی جانے والی, فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں. خانہ خدا پر انسان کی نگاہ پڑتی ہے تو پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعائیں انسان کے دل میں آتی ہیں, زبان پر جاری ہوتی ہیں, اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو قبولیت دعا کے لیے بعض اوقات, بعض زمانے, بعض جگہیں, بعض شخصیات, بعض لمحات بڑی اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں. تو نسبتوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات چیزوں کی عظمت بڑھ جاتی ہے, جیسا کہ میں نے غلاف کعبہ کی مثال دی ہے, یا صفائی کی مثال دی ہے, ان صفوں کی مثال دی ہے. چٹائیاں تو ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ بابرکت نہیں ہوتی. اس چٹائی کو آپ بابرکت کہتے ہیں, اس کے اوپر آپ جوتا نہیں لا سکتے. اپنے گھر کی چٹائی کے اوپر آپ جوتا بھی لے جائیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے جی؟ تو یہ مختلف چیز. ایک کپڑا وہ ہے جس کو ہم نے پہن رکھا ہے, اس کی کوئی عظمت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم اس کا بس اتنا اکرام کرتے ہیں کہ یہ گندا نہ ہو, میلا نہ ہو, ہاں جی, یا کٹے نہ, پھٹے نہ, پرانا نہ ہو جائے, بس اس کا اہتمام کریں گے, اس سے زیادہ کا نہیں. لیکن یہی کپڑا, اسی تھان کے ساتھ والا کپڑا اگر اس کا غلاف بنا لیا جائے قرآن پاک کا, اس سے قرآن پاک کا غلاف بنا لیا جائے, اب اس کپڑے کو آپ زمین پر گرتا ہوا جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے, اور زمین پر اگر گرا ہوا ہو تو آپ فوراً اس کو اٹھا لیں گے اور اس کو اٹھا کر کے چومیں گے, اس کا احترام کریں گے, اس کا ادب کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہے. وہ کاغذ جو ہماری جیب میں ہوتا ہے یا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اس کا کوئی اکرام نہیں, لیکن اس کی نسبت اگر قرآن کے ساتھ یا حدیث مبارکہ کے ساتھ ہو جائے اس کا اکرام اور احترام بڑھ جاتا ہے. بات سمجھ لیجیے. تو اس لیے چیزوں کی نسبت کے ساتھ بعض اوقات جو عظمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. دوسری بات, رمضان المبارک میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے. رمضان میں اعمال کا ثواب کیسے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی 70 فرضوں کے برابر ہے. ایک فرض کی ادائیگی 70 فرضوں کے برابر ہے. یعنی ایک آدمی ایک فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کو ثواب اور اجر کے اعتبار سے اس ایک نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ کر ملے گا. اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے عام دنوں میں 27 گنا ثواب ملے گا. تو اس یعنی رمضان مبارک میں اس 27 کو ہم 70 سے ضرب دیں گے. یہی نماز اگر جامع مسجد میں پڑھتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ہے عام دنوں میں, لیکن رمضان میں اس کو ضرب دیا جائے گا کس سے؟ 500 کو 70 سے. یہی نماز اگر بیت المقدس میں پڑھتا ہے تو 25,000 کے برابر ثواب ہے, اور رمضان میں وہاں پر اگر فرض نماز ادا کرے گا تو اس کو 70 سے ضرب دیجیے گا. پھر مسجد نبوی ہے تو 50,000 اور خانہ خدا ہے تو وہاں پر 1,00,000. یہ جو عظمت بڑھ رہی ہے کس کی وجہ سے؟ رمضان کی وجہ سے. رمضان کی. تو رمضان وہ وقت ہے کہ جس میں اعمال کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے. اب یہ تو ہے فرض. نفل عمل کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی ایک نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں رمضان کے اندر نفل ادا کرتا ہے, نفلی عمل کرتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں عام دنوں کے فرض کے برابر اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں. تو جب اس اہمیت اور افادیت کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان میں دعا مانگنا عام دنوں میں دعا مانگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ مطلب نہیں کہ عام دنوں میں دعا مانگنے کی اہمیت نہیں ہے. عام دنوں میں بھی دعا مانگنے کی افادیت ہے, اہمیت ہے, لیکن رمضان میں اس کی افادیت اور اہمیت اور بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ اس کی نسبت خاص وقت اور زمانے کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس لیے بھی کہ ایک ایسا زمانہ کہ جس میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو دعا کا ثواب بھی بڑھے گا. اب آپ کہیں گے کہ جناب دعا کا ثواب کیوں بڑھے گا؟ دعا تو انسان کی ضرورت ہے, دعا تو انسان کی حاجت ہے. تو آئیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اس بات کو معلوم کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ دعا خود عبادت ہے. الدعاء والعبادہ, دعا عبادت ہے. جب ہے ہی عبادت تو رمضان میں یہ عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا.
اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء نور الایمان، نور المؤمن، کہ دعا مومن کا نور ہے، صلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے، نور السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کا نور ہے، عماد الدین، دعا دین کا ستون ہے۔ دعا معمولی عمل نہیں ہے، یہ عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا نور ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، دین کا ستون ہے۔ اتنی بڑی فضیلتیں اور اتنی بڑی عظمتیں اس دعا کے حوالے سے ہیں، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس دعا کے عمل کو، اب آداب پہ آئیے گا، اس دعا کے عمل کو دیکھا کہ لوگ اللہ کی کبریائی کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو جو ہے وہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں تکبیرات سے، تحلیلات سے اور اونچی اونچی آواز سے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر، اپنی ذات پر نرمی کا معاملہ کرو، اپنے آپ پر نرمی اختیار کرو، اپنے لیے نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ذات کو تم بلا رہے ہو وہ ذات تم سے دور نہیں، وہ اتنی قریب ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے بہت اونچی اونچی آواز سے، زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں، اسے آہستہ آواز میں بلاؤ، عاجزی کے ساتھ بلاؤ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پکارو، وہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ اور قرآن پاک نے بھی اس ادب کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان دعا کرے تو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز میں۔ آہستہ آواز میں دعا کرنا انفرادی طور پر، خاص طور پر اس وقت آہستہ آواز میں دعا کرنا یہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو خشوع کے ساتھ اور آہستہ آواز کے ساتھ، اس لیے کہ وہ دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب بلند آواز سے تکبیر و تحلیل کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اپنے آپ پر نرمی کرو، اپنے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے تم پکار رہے ہو وہ دور نہیں، تم سے بہت زیادہ قریب ہے، لہذا آہستہ آواز سے پکارو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا کے آداب میں سے یہ بات موجود ہے کہ انسان آہستہ آواز میں دعائیں کرے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں ایک سورہ مریم، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ دعائیں مانگتے رہے، اور ان کی دعا کا ایک خاص ادب ذکر فرمایا، اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو بہت آہستہ آواز میں، دھیمی آواز میں، جی ہی جی میں، اپنے من ہی من میں اللہ کو پکارا، اللہ کو بلایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا آہستہ آواز میں کرنا افضل ہے، اگرچہ بلند آواز سے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ اب دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم دعا کو دل ہی دل میں کر سکتے ہیں، اور دعا کے لیے بعض اوقات ہاتھ بھی پھیلا سکتے ہیں۔ ہاتھ پھیلانا بھی منع نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی ہے، اور ہاتھ اٹھانے کی کیفیات بھی صحابہ کرام نے ذکر کی ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک یہاں سینے کے سامنے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کی جو باہیں تھیں وہ بغلوں سے جدا ہوتی تھی، اور اس کو علماء نے اس کیفیت سے نقل کی ہے کہ ایک سینے کے سامنے یوں ہے، اس کا مطلب ہے کہ باہیں آپ کی بغل کے ساتھ لگی ہوئی، اور دوسری صورت یہ کہ بغل سے جدا، اور تیسری بھی ایک صورت بیان کی گئی، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے اتنے ہاتھوں کو بعض اوقات بلند کیا کہ آپ کے بغل کا نچلا حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دعا کے وقت میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یوں دعا کرنا، ہاتھ کو اتنا اونچا کرنا، اتنا بلند کرنا، یہ درست ہے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان اس کے سامنے جھولی پھیلائے، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اس سے اس کا منگتا ہونا ثابت ہوتا ہے،
کیونکہ دیکھیے اللہ میں اور اللہ کی مخلوق میں یہی تو فرق ہے کہ مخلوق چاہے جتنی مرضی سخی ہو، مخلوق میں سے کوئی آدمی چاہے جتنا مرضی سخی ہو، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رئیس ہے، ہاں کوئی فقیر ہے، کوئی بھی ہے، وہ جتنا والد بھی ہے، والد بھی ہے، استاد بھی ہے، وہ بعض اوقات مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے یا بعض چیزیں مانگنے پر وہ پریشان ہو جاتا ہے، تذبذب کی کیفیت میں ہو جاتا ہے کہ دوں یا نہ دوں، اس کو دیتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں رہتا، کیفیت گو مگو کی کیفیت میں ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے جب بندہ نہیں مانگتا نا، اللہ اس بندے پر غصے اور غضب سے دیکھتے ہیں، اس کو غضب کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور گویا یوں کہا جاتا ہے کہ تم محتاج ہے، میں غنی ہوں اور تم مجھ سے مانگتا کوئی نہیں، تو نے خود کو جو ہے وہ غنی سمجھ لیا۔ حالانکہ قرآن پاک تو کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کیا ہو؟ اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اس لیے دعا مانگنے کے ایک تو ادب یہ ہے کہ دعا کو آہستہ آواز میں مانگا جائے، تضرع کے ساتھ مانگا جائے، عاجزی کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ دعا کو اگر اندر ہی اندر دل ہی دل میں مانگا جائے تب بھی درست ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی جائے تو تب بھی درست ہے۔ تیسری بات، دعا انفرادی طور پر بھی مانگنا اب بہتر ہے، اور دعا اجتماعی طور پر مانگنا بھی ثابت ہے، یعنی انفرادی دعا مانگنا بھی درست ہے، اور اس کی ظاہر ہے بہت بڑی اہمیت اور افادیت ہے، اس میں ریاکاری کم ہوتی ہے، انسان اپنی من کی بات اللہ کے سامنے کرتا ہے، ہاں جی، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بات ذہن میں نصیب فرما لیں کہ دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو عربی الفاظ ہی آئیں، دعا آپ کے من کی وہ کیفیت ہے جو آپ اپنے رب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اب وہ کیفیت آپ کی اپنی زبان میں ادا ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں اگر عربی کے الفاظ آپ کو درست طریقے سے آتے ہیں، ان کے معانی کو آپ جانتے ہیں، ان کے مفہوم کو آپ جانتے ہیں، پھر ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کریں تو اس کی مٹھاس اور چاشنی بھی معلوم ہوگی، اور اس کی لذت اور حلاوت بھی آپ کو محسوس ہوگی، اور آپ مقصد تک بھی پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ کو معنی معلوم نہیں، ان الفاظ کی جان تک آپ نہیں پہنچتے، اور آپ رٹے رٹائے الفاظ ادا کرتے ہیں، تو آپ دعا کی اس کیفیت میں نہیں جا سکتے جو کہ دعا کے لیے مطلوب ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی دوست، کوئی بھائی اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، تو میں طواف کرتے ہوئے کون کون سی دعائیں پڑھوں، تو میں اکثر ان کو ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، تمہارے دل میں جو آئے وہ اللہ سے مانگ لینا۔ وہ نہیں جی آپ دعائیں، آپ ہمیں بتائیں کون سی کتاب سے دعائیں مانگیں، میں نے کہا یہ دل کی جو کتاب ہے نا، اس سے پوچھ لینا کون سی دعائیں مانگنی ہے۔ یہاں لکھی ہوئی بہت ساری دعائیں ہیں، جب آپ خانہ خدا کے گرد گھومتے ہیں تو آپ کو اپنا بیمار دادا یاد آتا ہے، آپ کو اپنے اپاہج والد صاحب یاد آتے ہیں، آپ کو اپنی بوڑھی ماں یاد آتی ہے، آپ کو اپنا کمزور بھائی یاد آتا ہے، آپ کو اپنا نالائق شاگرد یاد آتا ہے، آپ کو اپنا دوست یاد آتا ہے، آپ کو اپنا بگڑا ہوا کاروبار نظر آتا ہے، آپ کو اپنے حالات منتشر نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو کیفیتیں آپ کو اپنے ذہن میں محسوس ہوتی ہیں، بس ان کی درستگی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، اور ان کی بہتری کے لیے، اور ان کی صحت اور سلامتی کے لیے، ان کے لیے عافیت کی دعائیں مانگیں۔ جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلیں گے، آپ کا رب ان الفاظ کو جانتا ہے، آپ کی بولی کو سمجھتا ہے، آپ پنجابی میں بولیں وہ رب تب بھی سمجھتا ہے، پشتو میں بولیں تب بھی وہ سمجھتا ہے، اردو میں بولیں تب بھی وہ سمجھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس سے عربی میں بات کریں تو وہ سنے گا ورنہ نہیں سنے گا، ضروری نہیں۔ یاد ہو جائیں، ان کے معنی آپ کو معلوم ہو، بہت اچھی بات ہے۔ مسنون دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دعا ادعیہ معصورہ ہیں، ان کو آپ اگر یاد کر کے ان کے معنی کو جان کر ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، بہت اچھی بات۔ لیکن اگر نہیں، پھر اپنی زبان میں دعا کیجیے۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان من سے مانگے، دل سے مانگے۔ قبولیت دعا کے لیے دو اہم باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ رزق حلال ہو، کھانا پینا کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، 40 یوم اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب عام عبادت قبول نہیں ہوتی تو جو عبادت کا مغز ہوگا وہ کیسے قبول ہوگا؟
یا فرض عبادت قبول نہیں ہوتی تو نفلی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ ایک تو یہ شرط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دل سے مانگی گئی ہو، من سے طلب کی گئی ہو، یعنی انسان غفلت کے ساتھ، لہو و لعب کے ساتھ، شغل میلے کے ساتھ، یعنی بے توجہی کے ساتھ اللہ سے نہ مانگے۔ ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہن، اللہ اس آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس نے بے توجہی کے ساتھ دعا کی اور غفلت والے دل کے ساتھ دعا کی ہو، لہو و لعب، کھیلتے کودتے مانگا ہو۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ایسے دعا مانگتے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ ایسا کر دے۔ تو اب ہاتھوں کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، یہ کیسے قبول ہوں گی؟ دعا کی قبول دیکھیں، ہم جب کسی بادشاہ کے سامنے، کسی بڑے آدمی کے سامنے کوئی اپنی حاجت رکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ایسے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہمیں جو ہاں جناب میرا یہ مسئلہ ہے تو آپ اگر اس مسئلے کو حل کر دیں تو بہت اچھی بات، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ سنے گا ہماری بات؟ تو تھپڑ لگا کے بھیج دے گا، نہیں تو اپنے خادموں سے، اپنے نوکروں سے کہے گا اس کو پکڑو اور نکال دو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو آداب کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کسی سے بڑے سے بات کیسے کرتے ہیں۔ جب بھائی تم خود اتنے بے نیاز آدمی ہو، ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ پوری لجاجت کے ساتھ معصومانہ شکل بنا کر کے، مطلب مجبوری والی شکل بنا کر کے، اپنی ضرورت مند اور حاجت مند ہونے کی ادائیگی اور کیفیت کو ظاہر کر کے جب اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے کھڑے ہونے والا آدمی پتھر دل بھی ہوگا نا، اس کا دل نرم ہو جائے گا، پسیج جائے گا کہ یار اتنا مجبور آدمی ہے۔ تو اللہ کے سامنے جب اپنی عاجزی ظاہر کریں گے، اللہ تو جانتے ہیں نا ہم کتنے عاجز ہیں، ہمارے بڑے بڑے رئیس بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ساری دنیا عاجز ہے، اس لیے اس کے سامنے اپنی عاجزی کو رکھ کر کے پیش کر کے اس سے دعا مانگی جائے۔ ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہن وغافل، اللہ لہو و لعب میں مشغول اور غفلت کا شکار جو دل ہے، اس دل صاحب دل کی دعا کو قبول، دل کی توجہ ہی نہیں، دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو قبولیت دعا کے لیے دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک بات کہ رزق حلال ہو، اور دوسری بات پوری توجہ کے ساتھ ہو۔ آخری بات، انسان دعائیں مانگتا ہے تو بہت ساری دعائیں مانگتا ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں بھی بات آئے گی کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں دعا اللہ قبول کرتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں، اور انسان مانگتا ہے میرا رزق بھی حلال ہے، میں توجہ سے بھی مانگتا ہوں، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ بھی مانگتا ہوں، لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں بہت زیادہ چیزیں مانگ چکا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا جواب دیکھیے، اس کائنات میں ہم کسی سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، تو اس کا یہ امکان ہوتا ہے کہ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اس کو وہ فی الفور انکار کر دے، دھتکار دے، رد کر دے، بہت ممکن ہے۔ اور اگر قبول کرنا چاہے تو پھر درخواست وغیرہ اگر ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی درخواست کو وصول کر لے اور کہے کہ ٹھیک ہے چلو اس پہ غور کرتے ہیں، تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد آپ کے لیے اس خواہش کی تکمیل کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بڑا سٹیپ ہوتا ہے، اور اصل آپ کی دعا کی قبولیت یہاں سے نظر آتی ہے۔ لیکن امکان ہوتا ہے رد کرنے کا، اللہ کے دربار میں کی گئی دعا کا رد ہونا ممکن نہیں، یہ واضح رکھیں، اللہ رد نہیں کرتے، اللہ رد نہیں کرتے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ رد نہیں کرتے، لیکن اس کی طرف سے قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، قبول وہ کرتے ہیں لیکن مختلف صورتوں کے ساتھ۔ دیکھیے، بچہ اپنے والدین سے کوئی چیز مانگتا ہے، والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے یہ چیز موزوں ہے تو فوراً اسے مہیا کر دیتے ہیں۔ اگر والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے موزوں نہیں تو مختلف ہیلے بہانے کر کے اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسے وہ چیز دیتے نہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ حکم الحاکمین ہے اور ہمارے معاملات کو بہت اچھی طرح، بہت اچھے انداز میں جانتے ہیں، لہٰذا اگر ہم ایسی چیز مانگیں کہ جو ہماری ذات کے اعتبار سے اچھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دیتے نہیں، وہ ہمیں، لیکن دعا کو رد نہیں کرتے، وہ چیز نہیں ملتی لیکن دعا کو رد۔ اب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک صورت بسا اوقات یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کی برکت سے جو چیز مانگی ہے وہ چیز تو نہ دی، لیکن اس کی برکت سے کسی مصیبت کو ٹال دیا، کسی پریشانی کو دور کر دیا،
کوئی آفت جو ہمیں نظر نہیں آئی. اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں آفتیں نظر نہیں آتی، مصیبتیں نظر آتی نہیں ہیں، اللہ ٹال دیتے اور ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. خدا نخواستہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، اللہ نے جو ہمارے لیے مصیبتوں کے فیصلے کر رکھے ہیں، اگر وہ ساری مصیبتیں ہماری طرف آنا شروع ہو جائیں تو یقین کریں ہم میں سے ہر انسان اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، ہم میں سے کسی کو کوئی دعا اس کے مطلب راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی صدقہ خیرات راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی اور نیک عمل قولی فعلی عمل ہے جو راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور مصیبت ٹل جاتی ہے. تو مصیبتوں کے ٹلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو دعا کی قبولیت کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو مانگا من وعن عطا کر دیا گیا، جیسا مانگا ویسا عطا کر دیا گیا. یا اللہ بیٹا دے بیٹا دے بیٹا، اللہ نے بیٹا دے دیا. یا اللہ کاروبار یہ والا دے، اور اس کاروبار کو خوب چمکا، اللہ نے چمکا دیا. یا اللہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، میرے باہر ملک کے لیے ویزے میں آسانی پیدا فرما، اللہ نے آسانی پیدا کر دی اور چلے گئے. یا میرے بیٹے کو نوکری چاہیے فلاں بینک میں فلاں جگہ پہ، جائز ہے ناجائز ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن آدمی دعائیں مانگتا ہے وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. جی میں بیٹے کو جو ہے وہ پولیس میں فلاں پوسٹ میں جو ہے وہ اس کو بھرتی کروانا چاہتا ہوں، یا اللہ میری دعا کو قبول کرا، اللہ قبول کر دیتے ہیں. فوج میں بھرتی کرنا چاہتا ہوں، اللہ قبول کر دے، اللہ قبول کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میرا بیٹا فلاں پوسٹ پہ فلاں سرکاری ادارے میں لگ جائے، اللہ دعا کو قبول کر. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی ویسی ہی قبول ہو جائے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ایک مہینے کے اندر اندر میرا رشتہ کروا دے، میرا نکاح کروا دے، میری شادی کروا دے، اللہ کروا دے. کوئی بعید نہیں، اللہ اسباب پیدا کر دے. جن کی نہیں ہوئی میں نے کہا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعائیں من وعن قبول ہو جاتی ہیں. اور نمبر 2، دعائیں اسی طرح قبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ ان کی برکت سے، یعنی دعاؤں کی برکت سے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. انسان مانگتا رہتا ہے، نظر کچھ نہیں آتا لیکن مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا. مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے نامہ اعمال میں اس کو درج فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں. اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ذخیرہ بنا دیتے ہیں. یعنی قیامت کے دن جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو اس وقت اس کے سامنے ہوگا کہ اوہو میرے تو اتنے زیادہ اعمال بڑے ہوئے ہیں. تو بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تمہارے نامہ اعمال میں ہم نے درج کر رکھی ہیں اور ذخیرہ کر رکھا ہے. آج انہی کی بدولت آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. تب بندہ مومن کہے گا اے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، تو آج مجھے اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب ہوتی. ٹھیک ہے جی. دیکھیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے پاس ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ جب کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے انہیں بتا دیں کہ میں ان کے زیادہ قریب ہوں. تو اللہ کی قربت کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے. اللہ کی ذات حی قیوم، چیزوں کو وجود بخشنے والی ذات. اگر اللہ کی ذات نے وجود نہ بخشا ہوتا تو ہمارا وجود نہ ہوتا. تو ہمارا وجود اللہ کی ذات کا کیا ہے؟ عطیہ ہے، عطا ہے. تو لہذا اللہ اپنے ذات کے اعتبار سے ہمارے بہت زیادہ قریب ہے کہ ہمارا وجود اس کی وجہ سے قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے یعنی صفت علم اور صفت قدرت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ قریب ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ ہماری ہر چیز، ہر ذرے اور ہر حرکت اور ہر عمل کو اللہ جانتے ہیں. علمی اعتبار سے اللہ ہمارے قریب ہیں، قدرت کے اعتبار سے اللہ قریب ہے. کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ کہ ہماری ہر حرکت و حرکات و سکنات پر اللہ قادر ہیں. ہم ایک چیز چاہتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے تو وہ چیز نہیں ہوگی.
ہم ایک چیز نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں وہ چیز ہوگی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوگا. ہاں ایک صورت ہے، اور وہ صورت کیا ہے کہ جب ہم اللہ والے بن جائیں، جب ہم اللہ والے بن جائیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہی چاہو گے جو میں چاہوں گا. تمہارا چلنا میرے مطابق، تمہارا سننا میرے مطابق، تمہارا کہنا میرے مطابق، تمہارا پڑھنا میرے مطابق، تمہارا کہنا میرے مطابق، تمہارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر عمل میرے مطابق ہو جائے گا. گویا جو میں چاہوں گا وہی تم کرو گے. لیکن عام حالات میں کیا ہے، اللہ کی چاہت کچھ، بندے کی چاہت کچھ. تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا. اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے. رابطہ عبادت کے لحاظ سے، رابطہ عبودیت کے لحاظ سے اللہ ہمارے بہت قریب ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندگی کا رابطہ ہے، یہ جو ہم نماز کے ذریعے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، عمرہ کے ذریعے سے جو اللہ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، یہ جو بندگی کا رابطہ ہے نا، اس کے اعتبار سے بھی اللہ بہت قریب ہے. کیسے؟ آپ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجیے. نماز کے اندر ایک عمل ہے جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب بندہ مومن سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ کے دو قدموں کے درمیان اپنا سر رکھا ہوتا ہے. تو اللہ قریب ہوئے. اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ نے خود فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک سے بھی زیادہ قریب. ہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں. ایک بزرگ ہیں حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ ایسے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگنے لگے، تو الفاظ اچانک زبان پر جاری ہوئے، کیف ادعوک وانا آثم، اے اللہ میں تجھ سے مانگ کیسے سکتا ہوں، میں تو گنہگار ہوں. ایک گنہگار آدمی آپ سے کیا مانگے گا؟ یہ الفاظ زبان پہ جاری ہوئے. فوراً ہی خیال آیا کہ میں تو مطلب اللہ کے دربار میں کچھ اور ہی کہہ گیا ہوں، مجھے تو یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے. اب اگلی بات کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ، اے اللہ میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں، تو ہی تو کریم ہے، تو ہی تو دینے والا ہے. عطائیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، بخششیں تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہی تو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.